اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولعن اعداءہم اجمعین۔ اے اللہ، تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ، بالخصوص ان ایام محرم الحرام کا واسطہ، میرے مالک جتنے مومنین تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، جنہوں نے ہاتھ بلند کیے ہوئے ہیں، میرے مالک ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ میرے مالک تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، بالخصوص شہید کربلا امام حسین علیہ السلام کا واسطہ، میرے مالک ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں پریشانیاں دور فرما۔ میرے مالک ہم جتنے بھی احباب تیری بارگاہ میں موجود ہیں، یا وہ مومنین جو مومنین ابھی تک حاضر نہیں ہو سکے، میرے مالک وہ جس حوالے سے بھی پریشان ہے، چاہے رزق کی تنگی ہو، چاہے اولاد، چاہے میرے مالک صحت ہو، میرے مالک تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ان کی تمام پریشانیاں دور فرما۔ میرے مالک اس گاؤں کے حاضرین کے جتنے بھی مرحومین دنیا فانی سے جا چکے ہیں، میرے مالک ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو ولایت علی کے نور سے منور فرما۔ میرے مالک تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے علماء شہداء جو اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، جن کا فاتحہ درود پڑھنے والا کوئی نہیں، میرے مالک تجھے ان دنوں کا واسطہ ان کے بھی درجات بلند فرما۔ میرے مالک ہم سب کو مولا علی کی ولایت پر قائم فرما۔ میرے مالک ہم سب کا خاتمہ بالخیر مولا علی کی ولایت پر فرما۔ میرے مالک ہمارے ہادی برحق ولی برحق امام زمانہ بادشاہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میرے مالک ہم سب کو ان کے جانثاروں میں شمار فرما۔ میرے مالک ہم سب کو ان کے قدموں میں شہادت نصیب فرما۔ اے میرے مالک وہ تمام دعائیں جو میرے ذمے لگی ہیں اور حاضرین کے دلوں میں ہیں، میری مائیں بہنیں جو جھولی لے کر آئی ہیں خالی، یا ایسی دعائیں جو دلوں میں ہیں زباں پر نہیں آ سکتی، تو بہتر جاننے والا ہے میرا اللہ، تجھے شہدائے کربلا کا واسطہ میرے مالک وہ دعائیں بھی قبول فرما۔ یہ تمام دعاؤں کی مستجابی کے لیے سہارا درود کا لیں، بآواز بلند تر صلوات پڑھیں۔ ایک دفعہ وہ آپ کی دعائیں جو کبھی مستجاب نہیں ہوئیں انہیں ذہن میں رکھیں۔ اگر کوئی بیمار بیٹھا ہے وہ اپنی بیماری کو ذہن میں رکھے، یا کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہے وہ اس کو بھی ذہن میں رکھے، کسی کے پاس اگر رزق کی تنگی ہے تو وہ اس کو بھی ذہن میں رکھے، کسی کے پاس اگر اولاد کی کمی ہے تو وہ اسے بھی ذہن میں رکھے، اگر کسی کے پاس مال و زر نہیں تو وہ اسے بھی ذہن میں رکھے، اگر کسی کے پاس کوئی دنیاوی طور پہ مالی مشکلات کا کسی کو سامنا ہے وہ بھی ذہن میں رکھیں، جو کسی کی پریشانیاں ہیں وہ تمام پریشانیاں ذہن میں رکھیں، ذہن میں رکھ کے محمد والے محمد پہ اتنی بلند درود بھیجیں کہ وہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اگر اجازت ہو تو میں اپنی نوکری کا باقاعدہ آغاز کروں جی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی نور قلوبنا بشعاع انوار المحبت العلویہ، وَأَكْمَلَ لَنَا دِينَنَا بِالْوِلَایَّةِ الْمُرْتَضَوِیَّةِ، وَأَتَمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْنَا بِالْہِدَایَّةِ الْحَیدَرِیَّةِ،
والصلاة والسلام على مبلغ الرسالة الإلهية أبي القاسم محمد وآله الذين خلقت لهم سماء مبنية وأرض مدحية ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم أو أعدى نفسه في عدادهم أو كسوا غيرهم بهم عبد العابدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم یا علی انت قسیم النار والجنہ الصلوات. آپ سب کا اس بارگاہ عظیم میں چل کے آیا محمد والے محمد کا پاک خالق اللہ قبول فرمائے. آپ اپنے گھروں سے ضروری کام چھوڑ کر، مصروفیات چھوڑ کر اس مشکل دور میں جو حسین کو رونے آئے ہو، پاک بی بی بروز محشر بھی اس کا اجر عطا فرمائے اور اس دنیا میں بھی اس کا اجر عطا فرمائے. جیسے جیسے یہ ایام محرم الحرام گزر رہے ہیں، ایسے ایسے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ دنیا پریشان ہو رہی ہے، ویسے ہی عزائے حسین کو روکنے کی ناکام کوششیں کی جا رہی ہیں. ملک پاکستان میں جہاں کہیں بھی ان ایام میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کبھی اس کی مجلس روک دی گئی، کبھی اس کی مجلس روک دی گئی، کبھی فلاں جلوس روک دیا گیا. میں قصور کے اس مرکزی امام بارگاہ سے دو جملے اپنے اس ذاتی حق کے لیے کہنا چاہتا ہوں. اگر میرے ساتھ عقیدہ ملائیں گے تو میں دو جملے نہ کہوں. وقت کی حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ اپنے جلسے کروانے کے لیے انہیں کسی بھی چیز کی اجازت لینی نہیں پڑتی. حسین کی عزاداری کے لیے اجازت کیوں ہے؟ پریشان آپ نے نہیں ہونا، گفتگو میں کر رہا ہوں، میں ذمہ دار ہوں. ہمارا یہ ذاتی حق ہے. قائد اعظم جس نے پاکستان بنایا تھا، جس دن وہ دنیا سے گیا، تم لوگوں نے اس دن کی چھٹی رکھ دی. چاہے کوئی سرکاری ملازم ہے وہ بھی چھٹی کرے گا، چاہے پرائیویٹ ہے وہ بھی چھٹی کرے گا. شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ قائد اعظم جو خود ایک شیعہ تھا، اس کے بنائے ہوئے ملک میں اس کے بیٹے کی مجلس روکتے ہو جس کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو خلق کیا. تمہاری مجلسیں روکنے سے، جلوس، صف عزا، صف ماتم روکنے سے یہ عزادار کم ہو جائیں گے؟ یہ کبھی بھی کم نہیں ہوں گے. نہ تمہیں بم چلانے سے، دہشت گردی کرنے سے، نہ یہ شیعہ کم ہوں گے. اگر تم چاہتے ہو کہ یہ شیعوں کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے، اگر یہ شیعہ ختم ہو جائیں تو دو کام تمہیں کرنے پڑیں گے. ہمت کر اور وہ دو کام کر لے، یہ شیعہ ختم ہو جائیں گے. ایک تو کعبہ کو مٹا دے، دوسرا مسجد کو مٹا دے. کیوں؟ جب تک کعبہ رہے گا علی کی آمد رہے گی. اوئے ہوئے 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 حیدری، یہ زہرا کی دعا کا نتیجہ ہے جو یہ سب بیٹھے ہیں. تم جتنی بھی کوشش کر لو، زہرا کی دعا کا اثر ہے، یہ زیادہ ہوں گے، کم کبھی نہیں ہوں گے. میں ممبر حسین پہ میرے دونوں ہاتھ ہیں، میں بڑی ذمہ داری سے جملہ کہنے لگا ہوں. اس پاک سیدہ نے نماز شب میں دو چیزیں مانگی ہیں. زہرا نے نماز شب میں دو چیزیں مانگی ہیں. اللہ سے یا عباس مانگا ہے یا عزادار مانگا ہے. یہ چھوٹی بات ہے، عزادار کی فضیلت کو عام بات ہے. جو صف عزا بچھاتے ہو، یہ کوئی چھوٹی بات ہے صف عزا بچھا لینی. ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، جب آتے ہیں، جب مجلس روک دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں جلوس ماتم حسین روک دیتے ہیں.
بہت بڑے ہمارے مذہب کے عالم دین علامہ ہاشم بہرانی صاحب، ان سے ایک بندے نے جا کے پوچھا قبلہ سب سے بڑا انسان کون ہے؟ سب سے بڑا انسان کون ہے؟ تو قبلہ صاحب کا جواب سنیے گا۔ قبلہ صاحب نے کہا جو عزادار حسین ہو وہ سب سے بڑا انسان ہے۔ جو سوال کر رہا تھا وہ دنیا پرست تھا، اس نے کہا کیوں سرکار؟ وزیر اعظم، وزراء، یہ سفیر جو بھی ہیں یہ بڑے لوگ نہیں ہیں؟ یہ بڑے لوگ نہیں۔ قبلہ صاحب نے اسے کہا بڑے لوگ ہیں، اس بات سے کوئی فرق نہیں، مجھے کوئی انکاری نہیں، بڑے لوگ ہیں، لیکن جتنا بڑا عزادار ہے اتنے بڑے نہیں۔ اس نے کہا قبلہ کیسے؟ قبلہ نے کہا یہ بادشاہ ہو کے اتنی جرت رکھتا ہے کہ نبی کی بیٹی کو بلا لے، اور یہ عزادار اپنے گھر میں مجلس کرتا ہے تو نبی کی بیٹی چل کے آ جاتی ہے۔ ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ یہ ماتمیوں کا راستہ نہیں روکا جاتا، مجلسیں نہیں روکی جاتی، بلکہ نبی کی بیٹی کا راستہ روکا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے اپنے جتنا ہو سکے جوک در جوک ان ایام میں مجالس اعضاء میں شرکت کریں جتنا ہو سکے۔ نہ آپ ڈرنے والوں کو مانتے ہیں، نہ آپ کا ڈرنے والوں سے تعلق ہے۔ اجازت ہو تو میں اپنے موضوع کا دوبارہ آغاز کروں۔ میں نے جتنے دن آپ لوگوں سے خطاب کیا ہے میں نے مولا عباس موضوع رکھا ہے۔ پہلے دن میں نے آپ کو پاک مولا عباس کے پاک ننیال خاندان کا تعارف کروایا تھا، دوسرے دن میں نے آپ کو ددیال کا بتایا تھا، تیسرے دن میں نے عصمت بی بی ام البنین بتائی تھی، چوتھے دن سے میں نے مولا عباس شروع کیا تھا۔ اگر یاد ہو تو میں نے بتایا تھا عباس کس شعر کو کہتے ہیں۔ یہ چیزیں میں نے پڑھ دی ہیں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو وزن کریے گا ان چیزوں کا۔ اس دن سے لے کر آج تک میں مولا کی کنیت بتاتا چلا آ رہا ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ابو الفضل کسے کہتے ہیں، پھر کنیت، اس کے بعد میں نے بتایا تھا ابو القاسم کسے کہتے ہیں۔ اب میں آج کل میں نے ایک راز سے پردہ اٹھایا تھا، کیونکہ کوئی سمجھے نہ سمجھے لیکن میں جب راز سے پردہ اٹھاتا ہوں حقیقت میرے سامنے ہوتی ہے۔ میں خود اس بات سے بری ہو جاتا ہوں، کل کو زندگی موت کا پتہ نہیں، کل کو امام زمانہ کے سامنے میں شرمسار نہ ہوں، یہ نہ ہو کہ امام زمانہ کہیں تجھے پتہ تھا تو نے انہیں کیوں نہیں بتایا۔ میں نے کل ایک راز سے پردہ اٹھایا تھا، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا قرآن کی آیت سورہ فجر کی جو میں نے پہلے ابتدائی آیات تلاوت فرمائی تھی، واللیل اذا یسر، کہ اللہ نے شب عاشور کو شب معراج کہا ہے، اور معراج کے لیے سرگوشیاں ہونی بھی ضروری ہیں۔ اس وقت تک معراج ناقص ہے جب تک علی نہ ہو۔ تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ بھی بتایا تھا، میں نے مقتل کی کتابوں سے جملہ پڑھا کہ شب عاشور امام حسین نے، یہ مقتل کی کتابوں میں ملتا ہے، ان الحسین اخذ بید العباس، کہ حسین نے عباس کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے تنہو عن القوم، وہ قوم سے دور لے گئے، اور پھر کافی دیر تک سرگوشیاں کرتے رہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ آج اگر میرا ساتھ دو گے تو ایک اور راز سے پردہ نہ اٹھاؤں۔ یہ جو مومنین بیٹھے ہیں تھوڑا تھوڑا اگر تکلیف نہ کریں، جو جگہ خالی ہے اس کے ساتھ آ جائیں، کیونکہ آپ کا میرا ایک ربط ہے، جب وہ ربط ٹوٹ جائے گا نہ آپ کو پتہ چلے گا میں کیا پڑھ رہا ہوں، تو نہ مجھے پتہ چلے گا کہ میں کی پڑھنا پیا۔ آپ ذرا مہربانی کریں، تکلیف نہ سمجھیے گا، یہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ مجلس امام حسین میں آپ پھول جتنے بھی بیٹھے ہیں گلدستے کی مانند لگیں۔ درود پڑھیں باواز بلند تر جی۔ تو جی میں رات سے ایک پردہ اٹھانے لگا ہوں، جتنے مومنین بیٹھے ہو ذرا غور سے میری بات سنیے گا۔ بہت بڑے راز سے یہ باتیں اکثر ممبر سے نہیں پڑھی جاتی، اور بندے خیبر خندق سنا کے تے اگ گئے نے، وہ اشرے تسی واہ پھسے ہو، میں کہا تمہیں سنا لینے۔ میں نے سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ کی 249 نمبر آیت، اس میں اللہ
ایک لوگوں سے خطاب کر رہا ہے. بظاہر یہ آیت قوم طالوت کے لیے آئی ہے. بظاہر یہ قوم طالوت کے لیے آیت آئی ہے. 249 نمبر گھروں میں جا کے پڑھیے گا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ مبتلیکم بنہر، ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہ اللہ بے شک اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے سے آزمائے. اللہ ایک نہر کے ذریعے سے تمہیں آزمائے. مجھے نہیں پتا، میرے سامنے حقیقت کھڑی ہے، میں تو خود مزہ لے کے چلا جاؤں گا اس آیت کا. اگر آپ لوگ سمجھ جائے، آپ لوگوں کی معراج نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں اگر توجہ سے سنو گے. پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں ایک نہر سے آزمائے. پھر اللہ کہہ رہا ہے فمن شاربا منہ فلیس منی، وہ جس نہر سے آزمائے گا، جس نے اس نہر سے پانی پی لیا وہ اللہ سے نہیں ہوگا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، جس نے پانی پی لیا وہ اللہ سے نہیں ہوگا. فلیس منی، وہ اللہ سے نہیں ہوگا، یعنی وہ مجھ سے نہیں. اللہ کہہ رہا ہے وہ مجھ سے نہیں ہوگا. میں تمہیں نہر کے ذریعے سے آزماؤں گا، جو نہر سے پانی پی لے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا. اگلا جملہ سنیے گا. پھر اللہ کہہ رہا ہے وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، اور جو نہیں پیے گا، جو نہیں پیے گا، فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ مجھ سے ہوگا. اوئے ہوئے ہوئے، آپ چاہیں کو سمجھے نہ سمجھے، میں نے سورہ بقرہ قرآن پڑھ رہا ہوں، میرے سامنے حقیقت کھڑی ہے. خدا جانے آپ کیسے وصول کرتے ہیں کہ میں اتنے عظیم مجمع سے، قصور کے مرکزی امام بارگاہ سے آپ لوگوں کو خطاب کر رہا ہوں کہ میں ایک راز سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں. پھر کیا کہا اللہ نے کیا کہا؟ وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، اور جو نہیں پیے گا وہ مجھ سے ہوگا. اللہ، لیکن اس کی ایک شرط ہے، اس کی ایک شرط ہے. اب یہ شرط جس بندے کو سمجھ آ گئی، قسم خدا کی میں اسے سلام کر کے جاؤں گا. اللہ کہہ رہا ہے میری ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے من اغترف غرفتم بیدہ، لیکن جو اس دریا میں آ کر پانی کو چلو میں لے کر نہیں پیے گا وہ مجھ سے ہوگا. اوئے ہوئے اوئے ہوئے اوئے ہوئے، کیا کہنے آپ کے. لیکن جو اس نہر میں آئے گا اور پانی چلو میں لے کر، یار میں واقعتاً قرآن پڑھا ہوں، یہ آیت میرے سامنے قرآن میرے موبائل میں، اگر کسی کو شک ہو تو آ کے مجھ سے آیت دیکھ لیں، نہیں تو گھر جا کے 249 نمبر آیت پڑھ لے آجے. من اغترف غرفتم بیدہ، اللہ کہہ رہا ہے لیکن مجھ سے وہ ہوگا جو دریا میں آئے گا، پانی کو چلو میں لے گا، چلو میں لے کر پھر نہ پیے گا، وہ مجھ سے ہوگا. وہ مجھ سے ہوگا. یہ آیت کس کے لیے آئی تھی؟ بظاہراً طالوت کے لیے آئی تھی آیت، لیکن پوری چیلنج ہے علماء اسلام کو، چیلنج ہے. کوئی ایک تفسیر سے مجھے دکھا دو قوم طالوت میں سے کوئی نہر میں گیا ہو، چلو میں پانی لیا ہو اور نہ پیا ہو. نہ قوم طالوت میں آئی ہے، لیکن پوری قوم میں سے کوئی اس آیت کا مصداق نہیں. آیت دیکھتی رہی، کوئی تو ہے جو مجھ پر پورا اترے. آیت دیکھتی رہی، کون ہے جو مجھ پر پورا اترے، کون ہے جو مجھ پر پورا اترے. جو آیت موجود تھی. اچانک 10 محرم کا دن آیا، وہاں سے عباس نے فرات میں گھوڑا ڈال کے عباس نے چلو میں پانی لیا، پانی لے کر عباس نے پھینک دیا. اوے الحسین منی و انا من الحسین پہ نعرے لگانے والوں، واہ واہ کرنے والوں، سنیے گا. عباس نے نہر فرات میں گھوڑا ڈال کے پانی چلو میں لے کر پھینک دیا، نہیں پیا. اللہ یہی تو کہنا چاہ رہا ہے، جو چلو میں لے کر نہیں پیے گا وہ مجھ سے ہوگا. آئے ہائے، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ الحسین منی وانا، رسول خدا کی اس حدیث پہ نعرے لگانے والوں،
کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. ادھر تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے جو دریا میں جا کے چلو میں پانی لے کر نہ پیے گا وہ مجھ سے ہوگا. ہیں؟ اچھا، اسی لیے اب میں اس آیت سے آگے مولا کی کنیت پڑھنے لگا ہوں. دوسری مولا کی ایک کنیت ہے، ابو الفضل بھی آپ کو بتا دی، ابو القاسم بھی بتا دی. اب کنیت ہے ابو القربہ. ابو القربہ، کاف دو نقطوں والی کاف رے بے. ابو القربہ یعنی قربہ عربی میں کہتے ہیں مشک کو. اوئے ہوئے 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 ہوئے. اور جو عباس کے علم کو اٹھانا چومنا ثواب سمجھتے ہو، میں ان سے بات ہوں. ہر علم پہ دیکھو گے 10 محرم کو مشک لگی ہوتی ہے. مشک وہ عباس کے ساتھ ہی کیوں مخصوص؟ بسم اللہ سید. ابو القربہ وہ عباس کے ساتھ ہی کیوں مخصوص؟ قربہ کہتے ہیں مشک کو، یعنی مشک کا مالک. عربوں میں اور بھی تو مشکیں ہوں گی بھائی، عربوں میں اور مشکیں ہوں گی نا، تو فقط عباس کے لیے یہ کنیت کیوں رکھی گئی؟ ابو القربہ کہ یعنی مشک کا مالک، مشک کا مالک. اب بتاؤں جو پریشان ہو کے سن رہے ہیں، مولا علی ایک دن سفر پہ جا رہے تھے، ساتھ خیبری یہودی بھی آ گیا. کون؟ خیبری یہودی آ گیا. وہ مولا علی کے ساتھ سفر پہ جانے لگ گیا. کتاب کا نام ہے القطرہ. میں اس مولا علی کے فضائل کے باب میں یہ روایت موجود ہے. اب وہ مولا علی کے ساتھ چلا نا، تو مولا علی کے ساتھ گفتگو کرنا شروع ہو گیا. مولا نے اسے بتایا نہیں کہ میرا نام علی ہے. مولا نے اسے بتایا نہیں شاہ جی کہ میرا نام علی ہے. وہ مولا کے ساتھ نہ چلنا شروع کر دیا اس نے. اب راستے میں نا بارش کا پانی کھڑا تھا، جیسے آج کل کھڑا ہے بارش کا پانی، کھلوتے ہیں نا، وہ ایسے بارش کا پانی کھڑا تھا. وہ یہودی نا ایسے مولا علی کے طرف دیکھا، یہودی نے دیکھ کے نا مسکرایا، کہتا ہے اب دیکھوں گا کیسے گزرتے ہو. ایسے ہی تاریخ کے الفاظ ہیں، روایت کہہ رہی ہے کہ وہ یہودی علی کی طرف دیکھ کے مسکرایا اور خود اس نے منہ میں کچھ پڑھا. پڑھ کر وہ یہودی پانی کے اوپر چلنے لگا. میں اتنے عظیم لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں، جملہ ضائع ہوگا، یقین کریں میں یہیں سے گفتگو تمام کر کے چلا جاؤں گا. یقین کر لیں اگر میرا جملہ ضائع ہوا. یہودی نے منہ میں کچھ پڑھا، پڑھ کر وہ پانی کے اوپر چلنا شروع ہو گیا. جیسے ہی وہ چلنا شروع ہوا، اس نے پانی وہ پار کیا نا، تو دوسری طرف کھڑے ہو کے کہتا ہے ہاں یا اب گزرو، اب دیکھوں گا میں کیسے گزرتے ہو. بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، اب دیکھتا ہوں کیسے گزرو گے. میرے مرشد علی نے وہیں سے کھڑے ہو کے کہا او پانی جم جا. وہ جم گیا. میرا مرشد علی اوپر سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا، وہ قدموں میں گر کے اس نے کہا یا علی، یہ آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ میرے مرشد علی نے کہا پہلے تو یہ بتا کہ تو نے پڑھا کیا تھا جو پانی کے اوپر چلنے لگا؟ اس نے کہا میں نے آخری نبی کے وصی کا نام لیا تھا، اس میں اعظم لیا تھا، میں نے پانی کے اوپر چلنا شروع کر دیا تھا. میرے مرشد علی نے کہا مجھے پہچان، میرا نام ہی علی. یہ باپ ہے مولا عباس کا، پانی پہ کنٹرول میرے مرشد عباس کا. کس پہ؟ پانی پہ. اب اگر یہ روایت سمجھ آئی ہو تو اب میں بتاؤں ابو القربہ یعنی مشک کا باپ. مشک کرتی کیا ہے؟ مشک پانی کے لیے ہوتی ہے، پانی کے لیے ہوتی ہے نا، مشک پانی کے لیے ہوتی ہے. مشک میں کیا ہوتا ہے؟ پانی سے آگے مشک بند ہو جاتی ہے. اب میں نے یہاں سے دیکھنا ہے زوار کتنے بیٹھے ہو. کوئی زوار بیٹھا ہے مجلس میں کوئی زوار؟ بسم اللہ. وہ سارجی زوار بیٹھے ہیں مجلس میں، ان سے تصدیق کیجئے گا کہ آج بھی پانی عباس کے روزے کا طواف کرتا ہے. اوئے ہوئے ہوئے، وہ کس لیے طواف کرتا ہے؟ کس لیے طواف کرتا ہے؟ یعنی عباس کی کنیت ہے ابو القربہ یعنی مشک کا مالک. مشک کا مالک، مشک میں کیا ہوتا ہے؟ پانی. یعنی میں کہنے لگا ہوں جملہ، اگر جملہ ضائع نہ کرو گے. عباس اس قدرت کا مالک ہے، وہ چاہے تو مشک میں پانی بند کر لے، چاہے تو پوری فرات کو اپنے روزے کا چکر لگوا دے. آئے ہائے، وہ چاہے تو پوری فرات کو اپنے روزے کا چکر لگوائے. ابو القربہ. سمجھ آ رہی ہے جی بات؟ لطف آ رہا ہے؟ لو جی آج شادی کنیت ختم مولا دی.
آج تو میں القابات شروع کرنے لگا جی اجازت ہو اگر یہ القابات کبھی پہلے سنے ہوں یا اتنے کسی نے آپ کو سنائے ہوں تو نہ بولنا، چھٹی ہے، سید ناراض نہیں ہوگا۔ اگر محنت کی قدر کرنے والے بیٹھے ہو تو عباس مولا کے اتنے القابات آپ کو کسی نے نہ بتائے ہوں تو پھر میرا حق بنتا ہے۔ اگر حق کھاؤ گے تو غاصب بنو گے۔ پہلا لقب میرے مرشد عباس کا ہے باب الحسین، باب الحسین، دوسرا باب الحوائج، السقا ساقی اتشار کربلا، کمر بنی ہاشم، کمر العشیر، بطل العلقمہ، بطل العلقمہ، قبش القبہ، سابع الکنترہ۔ میرے مرشد عباس الطیار ہے، شہید ہے، عبد السہل ہے، صدیق ہے، عابد ہے۔ میرا مرشد عباس فادی ہے، مفادی ہے اور حامی والمحامی ہے۔ ظہر الولایہ میرا مرشد عباس ہے، الواقی ہے، السائی ہے، المستعجل ہے۔ عربی میں المستعجل کہتے ہیں جلدی سے مدد کرنے والے کو، یعنی تم علم کے نیچے جاؤ، جا کر کہو یا عباس ادرکنی اور مدد ہو گئی۔ حیدری القابات ہے میرے مرشد عباس کے۔ پہلا لقب باب الحسین، کیا لقب ہے؟ باب الحسین میرے مرشد عباس کا لقب ہے۔ اب باب الحسین یعنی حسین کا دروازہ، حسین کا دروازہ۔ اچھا یہ تو حسین کا دروازہ ہے، خدا جانے میں نے اس دن پڑھا تھا، کسی کو سمجھ آیا نہیں آیا کہ شب عاشور کو اللہ نے شب معراج کہا ہے۔ معراج کے لیے عین اور میم کا ہونا ضروری ہے، معراج کے لیے عین اور میم کا ہونا ضروری ہے نا۔ تو کربلا میں عین اور میم کون تھے؟ کربلا میں علی اور محمد کون تھے؟ محمد حسین تھا، عباس علی تھا۔ ہائے باب الحسین، باب الحسین پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ لوگوں کے اذہان میری طرف متوجہ ہوں تو۔ باب الحسین یعنی حسین کا دروازہ۔ اب وقت کے علی کا نام ہے عباس، وقت کے محمد کا نام ہے حسین۔ اگر ان سے پہلے جائیں تو پہلے کیا ہمیں تاریخوں میں ملتا ہے؟ انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ رسول خدا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی وہاں سے وہ علی دروازہ ہے، یہاں سے یہ علی دروازہ۔ اوئے ہوئے ہوئے، اس علی نے وقت کے محمد کی حفاظت کی، ایسے ہی اس علی نے وقت کے حسین۔ اوئے ہوئے حیدری۔ اچھا باب الحسین، باب الحسین سمجھ میں کب آئے گا؟ جب باب العلم سمجھ میں آئے گا۔ کون سمجھ میں آئے گا؟ باب العلم۔ رسول خدا تو شہر ہے نا، دروازے کو پہلے سمجھ لے بھائی۔ شہر میں داخل ہونا ہو تو دروازے سے جاتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ تو جڑا بندہ کندھ ٹپ جائے انہوں لوگ کی آندے نے چور۔ اچھا یہ بات ذہن میں رکھیے گا، آپ اس پہ مضبوط رہیے گا۔ چور باب العلم یعنی اتنا اچھا، پوری کائنات میں ہم سر اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ واحد ہمارا پیر علی ہے، جس نے ہر ممبر پہ بیٹھ کے کہا تھا او لوگوں جو پوچھنا ہے مجھ علی سے پوچھ لو۔ یہ فخر ہے کسے؟ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے اول امام مولا علی علیہ السلام انہوں نے کہا تھا کہ جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو۔ اب وہ علی کہہ رہا ہے جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو۔ اب یہ علی تمہیں سمجھ آ گیا تو دوسرا علی وقت کا عباس آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اجازت ہے؟ اچھا مرشد علی نے ممبر کوفہ پہ کہا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، او لوگو جو پوچھنا ہے مجھ علی سے پوچھ لو۔ کیوں؟ میں علی زمین کے رستوں سے آسمان کے رستے بہتر جانتا ہوں۔ یہ دعویٰ فقط میرے مرشد علی کا۔ ہمارے دوسرے معصومین 11 مولا علی کے بیٹے گزرے، کتنے؟ انہوں نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا۔ پتہ ہے آپ لوگوں، امام تھے، کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا۔
اور کوئی چیز مخصوص رکھی کس کے لیے؟ مولا علی کے لیے. شاہ جی تواڈے بندے چپ کر دینے مینوں پھر مثال دینی پی جاندی. میں آپ کو سمجھا کے چلنے کا عادی ہوں. میں ویسا ہے ہی نہیں کہ دو ادھر دی سٹیاں تے اینج تے دو ادھر دی سٹیاں آئیں تو تسی مگروں ڈانگو ڈانگی. نہ اچھا باب العلم یعنی مولا علی نے جب دعویٰ کیا نا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، یہ کسی نے بھی نہیں دعویٰ کیا. بس ایک بدبخت تھا، میں بس یہ کہتا ہوں جس کے مقدروں میں تھوڑا ہیر پھیر تھا، اور اس نے بغداد کے ممبر پہ بیٹھ کے کہا تھا سلونی سلونی. کس کے؟ بغداد کے ممبر پہ بیٹھ کے اس نے کہا تھا سلونی سلونی. ایک بدبخت تھا مولا علی کے علاوہ انہی ادوار میں عالم دین تھا، اس نے کہا. وہ بغداد میں وہ سب نے سنا. اب اس کے جتنا کوئی عالم نہیں تھا بغداد میں، انہوں نے تو سن لیا. انہوں نے کہا بھائی کہہ سکتا ہے، لیکن اس جہاں بیٹھ کے اس نے وہ اعلان کیا تھا نا، اس کے ساتھ ایک گھر تھا مومنہ عورت کا. اس مومنہ عورت نے سنا بھائی اس نے سلونی سلونی کا دعویٰ کیا، میرے مولا علی والا دعویٰ اس نے کیا. وہ عورت چلتی چلتی نا دربار میں آ گئی. دربار میں آ کے اس نے کہا مول صاحب یہ دعویٰ آپ نے کیا سلونی سلونی کا؟ اس نے کہا ہاں میں نے کیا. عورت نے کہا ٹھیک ہے کر سکتے ہیں آپ، لیکن مول صاحب آپ کا دعویٰ باطل ہے اگر آپ دلیل نہیں دیں گے تو مجھے دلیل چاہیے. اس نے کہا کیا دلیل؟ اس نے کہا مول صاحب پہلی تو بات یہ ہے آپ کو شرم آنی چاہیے کہ سوائے علی کے کسی نے دعویٰ نہیں کیا. اس نے کہا مجھ سے شرم والی باتیں کرتی؟ اس نے کہا ہاں میں حقیقت کہہ رہی ہوں، آپ کو شرم آنی چاہیے. اور دوسری بات دلیل دیں. اس نے کہا کیا دلیل دوں؟ عورت نے کہا میں سوال پوچھوں گی میرے سوال کا جواب دے دے. اگر میرے سوال کا جواب دے دیا تو میں مان لوں گی تیرا علم علی کے علم کے برابر ہے، تم بھی دعویٰ سلونی سلونی والا کر سکتا ہے. اب اس نے مولوی نے وہاں سے بڑے غرور سے کہا، اس نے کہا عورت جو سوال کرنا ہے مجھ سے کر میں جواب دوں گا. عورت نے کہا زیادہ سوال میں نہیں کرتی، تاریخ کے سوال میں نہیں پوچھتی، قرآن کی آیت میں نہیں پوچھتی، حدیث کا میں نہیں پوچھتی، 1.25 انبیاء کے نام میں نہیں پوچھتی. فقط ایک سوال کا جواب دے دے، جو تو نے سر پہ امامہ پہنا ہے اس کے پیچ کتنے ہیں؟ اور جو تو نے سر پہ امامہ باندھا ہے نا یہ رکھا اس کے پیج کتنے؟ وہ پریشان ہو گیا. عورت نے کہا پریشان نہ ہو، میں مشکل کشا علی کو ماننے والی ہوں، میں تیری مشکل حل کرتی ہوں. تو ایسا کر یہ کھول کے اتار کے بتا دے کہ تو نے جو سر پہ امامہ رکھا ہے اس کے کتنے پیج ہیں. یہ کھول کے اتار کے بتا دے. اس جملے کا تعلق سننے سے کم ہے دیکھنے سے زیادہ ہے، اگر جو میری طرف دیکھے گا اسے سمجھ آئے گا. اب اس نے وہیں مردوں کے بھرے مجمع میں پیج کھولنے شروع کیے. 1 2 3 4 کھول کے نا جب 7 پیج پورے ہو گئے نا امامہ اس کے گلے میں آ گیا. اس نے کہا عورت میرے امامے کے 7 پیج ہیں، 7 تیرے سوال کا میں نے جواب دے دیا. اس عورت نے کہا اوہ شرم کر، میں نے بھرے مردوں کے مجمع میں تیرے سر سے پگ اتروا دی، تو کہتا ہے جو پوچھنا مجھ سے اس نے کہا او بھرے مردوں کے مجمع میں میں نے تیرے سر سے پگ اتروا دی. او مولوی سی، مولویاں تو پھر اگلے حلوی ہوندے نے. یقین کر لو کہ بندہ ساڈے کو اگلے حلوی ہوندے نے. اللہ معاف کرے اس جیسا تو میں نہیں ہوں، وہ منکر علی تھا، میں حب علی ہوں. اب اس کے پاس اگلا حل کیا تھا؟ اس کے پاس جو حل تھا اس نے عورت سے کہا ہاں میری توہین. اس نے کہا توہین نہیں، میں نے تجھے تیری اوقات دکھائی ہے کہ تیری اوقات یہ ہے. اس نے کہا عورت تجھے پتہ نہیں ہے کہ شریعت محمدی میں گھر سے شوہر کی اجازت کے بغیر باہر آنا نہیں چاہیے. تو بتا عورت شوہر کی اجازت لے کر آئی ہے یا نہیں لے کر آئی؟ اس مومنہ عورت کو سلام کر کے میں جملہ کہنے لگا ہوں. اس نے وہی مردوں کے مجمع میں کہا او میں بغیر اجازت کے گھر سے آئی، تجھے یاد آ گئی وہ جو جمل میں گئی تھی وہ کس کی اجازت؟ آئے ہائے وہ جو جمل میں گئی تھی وہ کس کی اجازت لے کر گئی تھی؟ تجھے میں یاد آ گئی. یعنی سلونی کا دعویٰ کس نے کیا؟ فقط میرے مولا علی نے.
مولا علی کے علاوہ کسی نے نہیں کیا، کیونکہ باب العلم ہے میرا مرشد علی۔ اب اتنا علم میرے مرشد علی کا، اتنا علم، اگر اجازت ہو تو ایک روایت نہ سناؤں؟ بسم اللہ، درود پڑھے محمد والے۔ وہ کچھ نا یہودی مولا علی کے پاس آ گئے۔ کون؟ یہودی۔ ان کا ایک سردار تھا، وہ سردار اپنے علم پہ بڑا غرور کرتا تھا۔ وہ آیا، اس نے آ کے کہا، پروگرام یہ بنایا کہ مسلمانوں کا ایک پیر ہے جس کا نام علی ہے، وہ اپنے علم کے ذریعے پورے مدینے پہ حاوی ہو رہا ہے، اسلام ہر طرف پھیل رہا ہے، کیوں نہ ہم چل کے علی کو لاجواب کر دیں، علی کو لاجواب کر دیں اور ہمارا مذہب سچا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم شرط یہ رکھیں گے کہ ہمیں تورات سے جواب دینے، انجیل سے، تورات سے، زبور سے ہمیں جواب دینے، قرآن سے نہیں دینے، قرآن سے نہیں دینے۔ ہمیں کس سے جواب دینے ہیں؟ وہ 3 کتابوں سے، گزشتہ کتابوں سے دینے ہیں، لیکن قرآن سے نہیں دینے۔ علی جانتا ہے فقط قرآن، اور علی سے ہم کریں گے سوال۔ اب علی قرآن کے علاوہ جواب دے نہیں سکے گا، ہمارا مذہب سچا ہو جائے گا۔ اب وہ آئے، اب ان بدبختوں کو کیا پتا تھا کہ 13 رجب کو علی نے رسول خدا کے ہاتھوں پر آ کر کہا تھا، یا رسول اللہ، کہیں تو انجیل سناؤں، کہیں تو زبور سناؤں، کہیں تو تورات سناؤں، کہیں تو قرآن سناؤں۔ حیدری، ان بدبختوں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ آ گئے، یہودی آئے، آ کر مولا علی کے پاس بیٹھ گئے، تمام صحابہ موجود تھے۔ مولا علی کے پاس آ کر وہ بیٹھ گئے، انہوں نے کہا، یا علی، ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کا علم بہت ہے۔ مولا نے کہا، دیکھا ہے تو آج آزمانے آ گیا ہے۔ اس نے کہا، جی یا علی۔ مولا نے کہا، اچھا۔ اس نے کہا، یا علی، ہم نے کچھ سوال کرنے ہیں، اگر ہمارے سوالوں کے جواب آپ نے غیر قرآن کے علاوہ دیے، یعنی قرآن کے علاوہ تورات، زبور اور انجیل سے دے دیے، تو ہم آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیں گے۔ مولا نے فرمایا، سوال کر۔ اس نے کہا، اللہ، پہلا اس کا سوال سنیے گا ذرا، اللہ کے قریب کیا چیز نہیں ہے؟ اللہ کے قریب کیا چیز نہیں ہے؟ مولا علی نے مسکرا کے کہا، ظلم اللہ کے قریب نہیں ہے، ظلم اللہ کے قریب نہیں ہے۔ شاہ جی مالک درجات بلند کرے ان کو، ان کے مزید یقیناً ان کے درجات بلند ہیں۔ قبلہ علامہ ناصر عباس شہید ملتان والے، ان کا ایک جملہ خطاب جو یونیورسٹی میں خطاب کر رہے تھے، تو کتنے ہزار اسٹوڈنٹ بیٹھا تھا، تو وہاں وہ خطاب کر رہے تھے، تو ایک لڑکی نے کھڑے ہو کر سوال کیا تھا کہ قبلہ آپ وسیلہ مانتے ہیں؟ قبلہ نے کہا، ہاں میں وسیلہ مانتا ہوں۔ یہ قریب ہونے سے مجھے جملہ یاد آیا ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ تو شہ رگ کے قریب ہوتا ہے۔ کس کے؟ اللہ شہ رگ کے قریب ہوتا ہے، شہ رگ کے قریب ہوتا ہے، تو پھر اللہ کے لیے وسیلے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے لیے وسیلے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ سے ڈائریکٹ مانگ لو، ڈائریکٹ اللہ سے مانگ لو۔ قبلہ صاحب کہتے ہیں کہ ممبر پہ بیٹھے تھے، قبلہ صاحب انہوں نے کہا، یہ ممبر کی قسم ہے، جواب مجھے نہیں آتا تھا، لیکن اچانک میری زبان بولنا شروع ہوئی اور میں نے اسے جواب دیا، اے لڑکی، اگر اللہ شرک کے قریب ہے تو اللہ سے کہو کہ اسرائیل کو روح قبض کرنے نہ بھیجے، یہیں سے گردن تروڑ کے تیری روح قبض کر لے۔ ہوئے 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 حیدری، اللہ کو اس نے پہلا سوال کیا کیا یہودی نے، اللہ کے قریب کیا نہیں ہے؟ مولا علی نے کہا، اللہ کے قریب ظلم نہیں۔ اس نے کہا، اچھا یہ بتائیں، اللہ کسے نہیں جانتا؟ اللہ کسے نہیں جانتا؟ میرے مولا علی نے مسکرا کے کہا، اللہ کسی کو اپنا شریک نہیں جانتا۔ وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا، علی تو یہ جواب دے لے گا، اب میں اسے تاریخی سوال کروں۔ اس نے کہا، یا علی یہ بتائیں، جو سب سے پہلا زمین پہ چشمہ ظاہر ہوا وہ کب ہوا؟ مولا علی نے مسکرا کہا، جو تیرے دل میں ہے پہلے وہ نہ بتا دوں؟
وہ پریشان ہوا. مولا نے کہا تیرے دل میں یہ ہے کہ بیت المقدس میں پہلا چشمہ جاری ہوا تھا, لیکن نہیں, یاد رکھنا اصلاح کر لے. میرے مولا نے کہا اصلاح کر لے, پہلا چشمہ بیت المقدس میں نہیں بلکہ وہ چشمہ تھا جس سے خضر نبی نے پانی پیا تھا, اسے آب حیات کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ آب حیات کہتے ہیں. پہلے اس نے کہا اچھا. اب وہ پھر اس نے کہا مولا پھر مجھے زمین کا وہ ٹکڑا بتائیں جس ٹکڑے پہ پوری زندگی میں ایک دفعہ سورج کی کرن پڑی ہو. میرے مولا علی مسکرائے. مسکرا کے میرے مولا علی نے کہا وہ جب موسیٰ نبی نے عصا مارا تھا نا, دریا نے راستہ دیا تھا, وہ جو نیچے زمین نظر آ رہی تھی اس نے پہلی دفعہ سورج دیکھا تھا, اس کے بعد وہ بند ہو گیا, اس کے بعد سورج کی کرن اس زمین پر نہیں پڑی. وہ پریشان ہو گئے. اس نے کہا اچھا مولا یہ بتائیں ان 4 چیزوں کے نام بتائیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں اور 2 ہمیشہ غائب رہتی ہیں. میرے مولا علی مسکرائے. مسکرا کے مولا علی نے کہا 2 جو ہمیشہ ظاہر رہتی ہیں ان میں سے ایک زمین ہے, ایک آسمان ہے, اور جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں وہ زندگی اور موت ہے. وہ پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا بھئی یہ چنگا اے چنگا. اس نے کہا اچھا یہ بتائیں اللہ کہاں موجود نہیں؟ اللہ کہا. میرے مولا علی نے کہا شرک نہ کر, اللہ ہر جگہ موجود ہے. اس نے کہا اللہ ہر جگہ. مجھے جواب ترا زبور انجیز نے. مولا نے کہا تجھے یاد نہیں وہ واقعہ جب موسیٰ کے پاس فرشتہ آیا تھا تو موسیٰ نبی نے پوچھا تھا کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا تھا آسمان سے, 7ویں آسمان سے آیا ہوں. جب دوسری دفعہ آیا تھا تو موسیٰ نبی نے پوچھا تھا کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا تھا میں 7ویں زمین کی 7ویں تہ سے آیا ہوں. تو موسیٰ نبی نے ایک ہی سوال دونوں سے کیا تھا, یہ بتا کہ تجھے سب سے قریب تر کیا چیز ہے؟ اس نے کہا تھا میرا رب, میرا رب, میرا رب. اتنے سوال کرنے کے بعد نا ایک بندہ مجمع سے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا یا علی یہ کیا, ہم اتنے مشکل سوال کرتے ہیں, آپ اچانک ایسے ہی جواب دے دیتے ہیں, جواب بھی ٹھیک ہوتا ہے. میرے مرشد علی نے کہا او بندہ خدا تیرے ہاتھ کی کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے کہا مولا 5. مولا نے کہا سوچا نہیں. اس نے کہا مولا ہر وقت میرے سامنے رہتی ہے. مولا علی نے کہا جیسے ہاتھ کی ہتھیلی تیرے سامنے رہتے ہیں ایسے ہی علی کے سامنے پوری کائنات رہتے ہیں. حیدری ایسے علی کے سامنے پوری کائنات رہتی. علی کو سوچنے کی ضرورت, علی کے سامنے پوری کائنات ہے. جب علی کا دل کرے گا علی جواب دے گا. اچھا اب یہ ہے باب العلم. اب رسول خدا تو علم کا شہر ہے. اوئے ہوئے, اور جس باب العلم کو دنیا نہ سمجھ سکے, شہر کو دنیا کیا سمجھے گی؟ آپ کو پتا ہے ایک فلسفہ بتاؤں, فلسفہ شیعوں میں سے آج تک مرزئی کیوں نہیں ہوا؟ اس بات کا پتہ ہے آپ کو؟ شیعوں میں سے آج تک مرزئی کیوں نہیں ہوا؟ کیوں نہیں ہوا پتہ ہے؟ کیونکہ ہمیں یقین ہے جب ہم نے کلمہ پڑھانا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ, ہم نے اپنے بچے کو پڑھایا, ہمارا بچہ بھی سمجھ گیا کہ نبوت کے دروازے بند ہیں اور ولایت کا دروازہ کھلا ہے, امامت کا دروازہ کھلا ہے. یعنی محمد سے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, محمد کے بعد جو آئے گا ولی آئے گا اور علی علی کر کے آئے گا. حیدری جو بھی محمد کے بعد آئے گا وہ کون ہوئے گا؟ ولی آئے گا اور علی علی کر کے آئے گا. اچھا یہ باب العلم اور مدینے کا شہر رسول خدا, یعنی اللہ کا اصول دیکھیے, اصول دیکھ لے. جملہ شاہ ضائع ہو گیا, اتنے بڑے میں میری پوری تقریر کا نتیجہ میں دینے لگا ہوں. آخری جملہ, اور بندہ یہ جملہ ہضم کر جائے میں بڑا دکھ لے کے جاؤں گا. یعنی اللہ نے اپنی وحدانیت کے حفاظت کے لیے محمد کو بنایا اور نبوت کو چوروں سے بچانے کے لیے علی کی ولایت کو بچایا, وہ علی کی ولایت کو بنایا نبوت کے چوروں سے بچانے کے لیے. ایسے ولایت کو چوروں سے بچانے کے لیے عباس کو بنایا. حیدری ہیں عباس کو بنایا. کس کو؟ ولایت کو چوروں سے بچانے کے لیے اللہ نے عباس کو بنایا.
عباس کو بنایا. عباس میں بطول کا جلال ڈھلا ہے. آئے ہائے 4 سطریں کہنے لگا ہوں اپنے عقیدے کی ہیں میری. میں بڑا مزہ لیتا ہوں خود میں پڑھ پڑھ کے یہ سطریں, اگر آپ سمجھ سکو تو. عباس میں بطول کا جلال ڈھلا ہے. عباس میں بطول کا جلال ڈھلا ہے. تطہیر کے گھرانے میں علی بن کے پلا ہے. تطہیر کے گھرانے میں علی بن کے پلا ہے. علی کا لقب ید اللہ ہے دوستو, علی کا لقب ید اللہ ہے دوستو. عباس بھی تو اللہ کے ہاتھوں میں پلا ہے. آئے ہائے حیدری, عباس بھی تو اللہ کے ہاتھوں میں پلا ہے. باب الحسین. شادی کنی دیر ہے اللہ, میں خطبہ شروع کروں ساری آگے, ٹھیک ہو گیا, ورنہ میرے انشاءاللہ کل باب الحسین پہ میں ایک خطبہ پڑھوں گا. جس نے سننا ہوا جلدی آئیے گا. مولا عباس کا ایک خطبہ پڑھوں گا جو میرے مولا عباس نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے دیا تھا, اور کہا عباس نے تھا فضیلت علی کی تھی. پڑھی فضیلت مولا عباس نے پڑھی تھی, وہ کل وہ پڑھوں گا. 7 محرم ہے, گھروں سے چل کے آئے ہو, زہرا کو اس کے بیٹے کا پرسہ دے دیں. سات محرم پورے پاکستان میں مخصوص ہوتی ہے قاسم کی مہندی کے سلسلے میں. کس سے؟ تاریخ نے 4 بیٹے امام حسن کے لکھے ہیں جو کربلا میں شہید ہیں. کتنے بیٹے؟ 4 بیٹے تاریخ نے لکھے ہیں. میں نے ان 4 کو پڑھا ہے. مجھے قبر حسین کی قسم ہے, اتنی دردناک شہادت کربلا میں کسی کی نہیں ہوئی جتنی حسن کی اولاد کی ہوئی ہے. آپ کی ہائے کی قربانی. زہر ملی ہے نا امام حسن کو, امام حسن تڑپ رہے ہیں. تڑپتے ہوئے امام حسن نے کہا ام فروا میرے قاسم کو جگا. جناب قاسم کو جگایا گیا نا, تو امام حسن نے قاسم کی ایک حالت بنائی ہے. امام حسن نے قاسم کا گریبان چاک کیا. چاک کرنے کے بعد قاسم کے سر میں خاک ڈالی. خاک ڈال کے امام حسن نے کہا قاسم جا میرے بھائی حسین کو بلا کر لا, میرے بھائی حسین کو بلا کر لے کر آ. جناب قاسم آئے ہیں نا, امام حسین کو بلا کر لے کر آئے. اب امام حسین جیسے آئے ہیں نا, تو امام حسن نے جناب قاسم کا ہاتھ دیا امام حسین کے ہاتھ, اور دے کر ایک وصیت کی. 2 وصیتیں کی ہیں, 2 وصیتیں سنو گے. وصیت 2 وصیتیں امام حسن نے کہا حسین اگر کبھی مشکل بن جائے تو اسے حسن سمجھ لینا. اور حسین میرے دل کی آس تھی میرا قاسم صحرا باندھے. حسین میرے قاسم کو صحرا ضرور باندھنا. عزادارو, امام حسین نے کہا حسن میں اسے باپ کی طرح پالوں گا, اپنے اکبر سے زیادہ پیار کروں گا. حسن پریشان نہیں ہونا. عزادارو, امام حسن نے آخری وصیت لکھی. وصیت لکھ کے ایک تاریخ کہتی ہے ایک تویز جناب قاسم کے بازو میں باندھا. دن تھے, دن گزرتے رہے. 10 محرم کا دن آیا. 10 محرم کا 19 دفعہ گیا ہے قاسم امام حسین سے اجازت لینے. کتنی دفعہ گیا ہے؟ 19 دفعہ شہزادہ قاسم گئے ہیں اجازت لینے. ایک ہی بات کہتے تھے امام حسن, تو میرے حسن کی نشانی ہے, میں تجھے کیسے اجازت دوں. عزادارو, پہرا شام کا یہ روایت ہی رونے والی ہے.
میں خود اس روایت پہ گریہ کرنا چاہتا ہوں، میرا ساتھ دیجئے گا کیونکہ میں بھی عزادار ہوں، تم مجھے پرسہ دینا، میں تمہیں پرسہ دوں گا، سیدہ ہم پر راضی ہو جائیں گی، کیونکہ مولا نے فرمایا ہے رونے والے اور رونانے والے پہ دوزخ کی آگ حرام ہے۔ میرے بندے ہوئے ہاتھ ہیں، خیام کے باہر اکبر اور عباس پہرا دے رہے تھے، یا جناب عباس نے جناب اکبر سے کہا، اکبر سے کہا اکبر کل میدان میں جاؤں گا۔ اس وقت جناب علی اکبر نے کہا اگر جھوٹ پڑھوں تو مولا مجھے سزا دیں، اگر تو سن کے برداشت کر لے تیرے اپنے نصیب کی بات ہے۔ کہا اکبر کل میں سب سے پہلے میدان جنگ میں جاؤں گا۔ اور حضرت علی اکبر نے کہا چچا آپ میدان میں نہ جانا، آپ میدان میں نہ جانا۔ کہا کیوں اکبر؟ کہا اس لیے کہ آپ میدان میں شہید ہو گئے، میرے پاپا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ کہا پھر میں اکبر میدان میں جاؤں گا۔ اکبر کا نام آیا اور جناب عباس نے کہا نہیں اکبر، اگر تو میدان میں گیا نا میرے بھائی حسین کی آنکھوں کا نور ختم ہو جائے گا۔ اور یہ باتیں سن رہا تھا حسن کا یتیم، جلدی سے باہر آ کے کہا چچا نہ آپ جانا، بھیا اکبر نہ آپ جانا، کل کو میدان میں خود جاؤں گا، اور میں حسن کا یتیم ہوں، میرے جانے سے نہ کسی کی کمر ٹوٹے گی اور نہ کسی کی آنکھوں کا نور، میرے جانے سے نہ کسی کی کمر ٹوٹے گی نہ کسی کی آنکھوں کا نور جائے گا۔ عزادارو خیمے میں بیٹھے ہوئے حسین، مصلی عبادت میں بیٹھے ہوئے امام حسین نے جملہ سنا، روتے ہوئے حسین باہر آئے، قاسم کو گلے سے لگا کے کہا قاسم وہ یہ کیسی بات کرتا ہے قاسم، ہر کسی کے جانے سے میرا ایک نقصان ہے، قاسم تیرے جانے سے میرے دو نقصان ہے، ایک میرے بھائی حسن کی نشانی جاتی ہے اور دوسرا میری فاطمہ کا گھر اجڑتا۔ میری فاطمہ کا گھر اجڑتا۔ اچھا شہزادہ قاسم آئے ماں کے پاس، اماں مجھے چچا حسین اجازت نہیں دیتا ہے۔ کون؟ چچا حسین اجازت نہیں دیتا۔ بی بی نے کہا چل قاسم میرے ساتھ، میں تجھے اجازت لے کر دوں۔ اب شہزادہ قاسم ساتھ ہیں، ساتھ بی بی ام فروہ ہے۔ جیسے ہی آتے ہوئے دیکھا امام حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا اماں آپ نے کیوں تکلیف کی، اگر کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتے۔ اس وقت امام حسین نے یہ جملہ کہا تھا تو بی بی نے کہا کہ مجھے مطلب ہے میں آئی اس لیے ہوں، یہ حسن کا تعویذ ہے، یہ حسن نے تعویذ باندھا تھا، یہ ذرا پڑھ لیں۔ امام حسین نے کھولا، اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین حسین تجھے حسن کا سلام۔ خط ہے، اگر میں جھوٹ پڑھوں تو بی میری شفاعت نہ کرے، ایسے لکھا تھا، خط کا مضمون ہے حسین حسین تجھے حسن کا سلام۔ امام حسین روئے، رو کر کہا حسن مولا نے آگے جملہ لکھا، جملہ امام حسن نے لکھ کے کہا حسین میں جانتا ہوں تو غریب ہو گیا، حسین میں جانتا ہوں تجھ پہ مشکل آ گئی ہے، حسین میں جانتا ہوں کربلا میں تجھ پہ مشکل ہے، ہر طرف سے تجھے فوجوں نے گھیر لیا، حسین میرا قاسم ہے، یہ قاسم نہیں حسن ہے، اسے حسن سمجھ کے میدان میں جانے دے، میدان میں جانے دے، میدان میں جانے دے۔ امام حسین نے کہا او بھرجائی اماں آپ اسے لے جائیں، جا کر اسے تیار کریں اور میں قاسم کو میدان کی طرف بھیجوں گا۔ عزاداروں رونے والوں جناب قاسم آئے ہیں خیمے میں، خیام میں آ کے جناب قاسم نے وہ جنگ والا لباس پہنا، جیسے تمام سے الوداع کر رہے تھے نا، امام حسین سے الوداع کرنے آئے ہیں۔ جیسے امام حسین کے پاس آئے، امام حسین نے کہا قاسم جا تو تو رہا ہے لیکن یہ کر وہ سامنے خیام میں جا، تیری رات کی بیوی بیٹھی ہے، اور جا کر اس سے اجازت لے کر آ، تیرے مذہب میں ماتم جائز ہے۔ جیسے شہزادہ قاسم اندر آئے وہ بی بی فاطمہ کبریٰ کھڑی ہو گئی، کھڑا ہو کر بی بی نے کہا قاسم وہ تو جا رہا ہے، مجھے کس کے سہارے چھوڑ،
और कासिम मैं किसके सहारे जीऊंगी, और कासिम मुझे बता के जा अब कब मुलाकात होगी। जनाब कासिम ने कहा मुलाकात कयामत में होगी। कहा कयामत में कैसे पहचानूंगी, और बीबी फातिमा ने कहा कयामत में कैसे पहचानूंगी। जनाब कासिम ने वो अपनी कफन से एक कपड़ा फाड़ के कहा सुगरा ओ कुबरा, मैशर वाले दिन जिसका कफन पूरा हुआ वो कोई और होगा, जिसका कफन पूरा ना हुआ वो तेरा कासिम होगा, वो तेरा कासिम होगा। जिसका कफन पूरा ना हुआ वो तेरा कासिम होगा। बैठा है कासिम घोड़े पे, रोना नहीं आता तो रोने वाली शक्ल बना लेना। कोई पता नहीं किसके कंधे के साथ कासिम की मां आके बैठी हो, किसके साथ सज्जाद आके बैठा हो। तुम्हें दुख का पता चले जब तुम अपने बेटे के सर पे सेहरा बांधो। दुआ नहीं मांगता रोती हुई आंखों से दुनिया के लिए दुआ मांगना। अल्लाह करे इस मजलिस के सदके और कासिम के सदके उस बाप का खुदा दुआ करो उस बेवा माँ का बेटा ना चला जाए जो एक रात पहले शादीशुदा। दुआ मांगो ना, दुआ मांगो। अब शहजादे कासिम आए घोड़े की जीन पर आए। मौला अब्बास ने कहा कासिम तू मेरा शागिर्द है, मैं जिसके लिए बड़ी सब्र से पढ़ रहा हूँ, जो जुमले मैंने समझाने हैं मैं बड़ी सब्र से, अगर ये जुमले समझ गए तो कासिम की गरीबी समझ जाओ। कासिम पूरी 9 लाख को मैं अब्बास जानता हूँ। कासिम कोई भी एक में इतनी जरूरत नहीं वो तुझसे अकेला आके मुकाबला करे। कासिम कासिम तू हसन का बेटा है, दुनिया ताना मारेगी कल को, तारीख कहेगी हसन ने सुलह इसलिए की थी, हसन को लड़ना नहीं आता। कासिम करबला में जाके तूने लड़ना है। अब जनाबे कासिम जीन पे आए, जनाबे अब्बास टीले पे आए, इमाम हुसैन खयाम के आगे है, खैमे के दर पे खड़ी है कासिम की माँ। कासिम की माँ के साथ खड़ी है फातिमा कुबरा और तमाम बीबियाँ खयाम में है। कासिम का पहला घोड़ा मैदान में आया। अर्ज़क मलऊन इसके 3 बेटे तारीख ने लिखे हैं। इतना बड़ा हरामी था, इतना बड़ा मलऊन था, अकेला 1000 का मुकाबला करता था। लोगों ने इसे कहा जा इसके मुकाबले में जा, इसने कहा मैं तो शाम से अब्बास के साथ लड़ने आया हूँ। तारीख कहेगी अर्ज़क बच्चों को करबला में मांगता रहा है, मैं अपने बेटों को भेजूंगा। अज़ादारों रोने वालों, इसने पहला भेजा ना, पहला अपना बेटा भेजा। जनाबे कासिम ने वार किया, वो फिन्नार हो गया। टीले पे खड़े मौला अब्बास ने कहा शाबाश और शाबाश मेरा जवान। इसने दूसरा भेजा, उसको भी जनाबे कासिम ने फिन्नार किया। तीसरा भेजा, इसको भी फिन्नार किया। अब जैसे तीनों शहीद, इसको तीनों बेटों को मार दिया ना जनाबे कासिम ने, अर्ज़क ने अब वहां शराब के नशे में खुद को छड़वाना शुरू किया। पूरी फौज रोकती रही। अर्ज़क आया, जैसे अर्ज़क मलऊन मैदान में आया, अब्बास से टीला छूट गया और रोता हुआ अब्बास हुसैन के कदमों में आके कहता है इतना बड़ा जालिम है, इसके मुकाबले में या अली होना चाहिए या अब्बास। ओ मेरा यतीम ना मरवा, मुझे इजाजत दे मैं इसका मुकाबला करूं। इमाम हुसैन ने वही झोली फैला के कहा या अल्लाह कासिम को इतनी मोहलत दे जो इसका मुकाबला कर सके। अज़ादारों जनाबे कासिम ने उसे भी फिन्नार किया। अब मौला अब्बास हर वक्त बता रहे थे कासिम अब ऐसे जंग करनी है, कासिम अब ऐसे कर, कासिम अब ऐसे कर। जैसे अर्ज़क और उसके तीनों बेटे फिन्नार हुए ना, उमर इब्न साद ने ऐलान किया ये हाशमियों का जवान है, इसे हर तरफ से घेर के मारो। 9 लाख फौज थी, कासिम को हर तरफ से जब घेरे में लिया ना, कासिम ने देखा चचा की तरफ, मौला अब्बास की तरफ देखा। मौला अब्बास ने कहा अब अल्लाह के हवाले,
اور قاسم چچا مجبور ہے، عزادارو قاسم زین پہ تھا، قاسم تھا، اور جب قاسم زین سے زمین پہ آیا قاسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک عورت ہے جو گھوڑوں کے ساتھ بھاگتی ہے اور گھوڑوں کے سموں سے گوشت کر کر کے اکٹھا کہتی ہے میرے حسن کی نشانے اور میرے حسن کا خون۔